آئینی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ شہریار کا ایکسیڈنٹ آئمہ اور دردانہ بیگم نے کروایا ہے، اور یہ بات وہ جا کے عفان کو بتاتی ہے تو عفان بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس حد تک گر جائے گی، ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ آئینی کہتی ہے کہ اب ہماری بات پر کون یقین کرے گا کہ شہریار کے ساتھ سب کچھ اسی نے کروایا ہے۔ ممی تو اس کے خلاف ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عفان کہتے ہیں کہ اس کے سامنے حقیقت آ ہی جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عفان جا کے فاخرہ بیگم کو بتاتا ہے کہ شہریار کا ایکسیڈنٹ آئمہ نے جان بوجھ کے کروایا تھا، تو اس پر پہلے تو فاخرہ بیگم نہیں مانتی، لیکن اسے کچھ یقین سا آ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن جب وہ یہی بات جا کے آئمہ سے کرتی ہے تو اس پر آئمہ کہتی ہے کہ میرا اس کام سے کیا لینا دینا، وہ تو ابھی میرے شوہر ہیں اور میں کیوں ایسا کروں گی، اور یہ تم سب عفان اور آئینی کی باتوں پر لگ گئے ہو۔ تو اس پر فاخرہ بیگم کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ تم تو پاگل ہو چکی ہو کہ کہیں تمہیں شہریار چھوڑ نہ دے۔ تو اس پر آئمہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو چاہتی ہیں کہ مجھے اس گھر سے نکلوا دیں اور میری طلاق ہو جائے۔ تو فاخرہ بیگم آپ ایسا نہ سوچیں، میں تو بالکل اس کے ساتھ ٹھیک رہ رہی ہوں۔ ایمل کی امی ایمل سے کہتی ہے کہ آپ چلی جاؤ، وہ ہاسپٹل میں ہیں تو آپ کا وہ پوچھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں کیسے چلی جاؤں، وہاں تو آئمہ بھی ہوگی اور فاخرہ بیگم بھی، وہ تو مجھے صحیح نہیں سمجھتے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی امی کے کہنے پر چلی جاتی ہے۔ جب وہاں جاتی ہے تو اس پر آئمہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تو ایمل کہتی ہے کہ میرا بھی شوہر ہے اور اس پر میرا بھی حق ہے۔ تو فاخرہ بیگم دونوں کو چپ کروا دیتی ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی ڈرامے بازیاں نہ کرو، چپ ہو جاؤ پلیز۔ ایمل کہتی ہے کہ جب سے آئمہ تم شہریار کی زندگی میں آئے ہو تو وہ مسلسل ہی پریشان ہے اور کوئی نہ کوئی نئی مصیبت تم کھڑی کر دیتی ہو، کبھی ٹیسٹ کے بہانے اور اب اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا ہے۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ بلا وجہ آپ مجھ پر الزام نہ لگائیں۔ تو ایمل کہتی ہے کہ یہ سچ ہی ہے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، شہریار تو کتنا خوش رہتا تھا اور تم نے تو اسے پاگل ہی کر دیا ہے۔ ایمل کہتی ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے، اس بات کا سارا الزام آپ پر آئے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کروایا ہے۔ تو ایمل کہتی ہے کہ میں کیوں ایسا کروں گی، تم اپنی حد میں رہو۔ ایمل کہتی ہے کہ بس تم دعا کرو کہ وہ بچ جائے، اگر نہیں تو تم جیل کی سلاخوں میں ہوں گی۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ مجھے جیل میں بھیجنے والا کون ہے؟ پھر تھوڑی دیر میں عفان کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ایمل کو بلا لیتا ہے اندر ہی۔ اس پر آئمہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ مجھے تو کوئی پھر بھی نہیں پوچھ رہا، اور وہ غصہ ہو کر گھر چلی جاتی ہے۔ تو جب شہریار ایمل کو دیکھتا ہے تو کچھ بہتر اور سمائل دیتا ہے اور ٹھیک ہونے کا ایسے ایکٹنگ کرتا ہے تاکہ ایمل پریشان نہ ہو، حالانکہ اسے بہت ساری چوٹیں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایمل جا کے شہریار کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، تو شہریار کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے اور تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایمل کہتی ہے کہ بس آپ جلدی سے صحیح ہو جاؤ، پھر ہم دونوں اکٹھے گھر چلیں گے۔ تو شہریار بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ پھر فاخرہ بیگم آ جاتی ہے اور ایمل اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو پھر وہ فاخرہ بیگم سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمہ نے کروایا ہے، اس نے جان بوجھ کر میرا ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ تم اس پر بلا وجہ کے الزام نہ لگاؤ، ایمہ اتنا نہیں گر سکتی۔ شہریار کہتا ہے کہ ابھی تم اچھی طرح سے پھر آئمہ کو نہیں جانتی۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو شہریار اس پر چپ ہو جاتا ہے۔ شہریار فاخرہ بیگم سے ایک ہی بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر واپس آؤں گا تو مجھے وہاں پر آئمہ نہیں نظر آنی چاہیے، میں آنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دوں گا۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، وہ میری بانجی ہے اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو شہریار کہتا ہے کہ وہ میری جان کی دشمن بن چکی ہے اور تم اب بھی اس کی خیر خواہی کی باتیں کر رہی ہو۔ تو اس پر فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ بیٹا بس تم ٹھیک ہو جاؤ، میں یہی چاہتی ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن تم اپنی زبان پر طلاق کا نام نہ لے آؤ۔ دردانہ بیگم کے ہاتھ میں جب پہنے ہوئے کنگن سونے کے دیکھتی ہے تو فاخرہ کہتی ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو دردانہ بیگم کہتی ہے کہ یہ مجھے آئمہ نے گفٹ کیا ہے۔
تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو اتنے کاسٹلی ہیں اور تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو دردانہ بیگم کہتی ہے کہ شہریار نے اسے لے کے دیے تھے اور اس نے مجھے دے دیے۔ تو اس پر فاخرہ بیگم طنز کرتی ہیں کہ تم بھی تھوڑا خیال کرو، اس طرح سے پیسے نہ